اچھا، ایک ہی سوال آیا تھا کہ آب زمزم کے جو فضائل جو بیان ہوتے ہیں اس کے واقعی وہ فضائل ہیں مطلب اسلام میں، یا کچھ اس کو زیادہ مطلب جو ہے مطلب ایگزیجریٹ وغیرہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، تو آب زمزم کے بارے میں یہ سوال آیا ہے کہ آب زمزم جو ہمارے ہاں ہولی واٹر کے طریق پر موجود ہے اور رائج ہے، تو واقعی اس کا کوئی کرامت ہے، کوئی معجزہ ہے، یا لوگوں نے اسے ایسے ہی مشہور کر رکھا ہے؟ تو کہانیاں تو بہت ساری ہیں اس بارے میں بھی، اور چونکہ مذہب کا تو خاصہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پانی کی صورت میں ہولی واٹر ہونا چاہیے۔ مذاہب عالم کا جائزہ لے کے چیک کر لیجیے، کہیں پہ گنگا بہہ رہی ہے، کہیں جمنا بہہ رہی ہے، کہیں پہ بپتسمہ جو ہے وہ مقدس پانی کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہولی واٹر کا جو کنسیپٹ ہے یہ تقریباً مذاہب کے اندر موجود ہے۔ کچھ نہیں ہے تو واٹر کو ہولی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کے ذاتی طور پر کوئی فضائل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں تو مولوی صاحب نے کیا کیا، پانی لے کے آؤ، پانی جو مولوی صاحب کا ہے وہ تو ویسے ہی وہ ہولی واٹر بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے ذاتی طور پر تو اس کے اندر کوئی ایسی فضلیت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن فضیلت والے صاحب نے جب اس کے اوپر اپنا دم کر دیا ہے تو اب وہ فضلیت کا حامل قرار پاتا ہے۔ پھر اس سے بھوت بھی بھاگتے ہیں، جن بھی بھاگتے ہیں، اور جن بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جو کرسچینٹی کے اندر ہولی واٹر ہے اس کے جن بھاگیں گے جو کرسچینٹی کو فالو کرنے والے جن ہیں، وہ اس سے بھاگتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں بھاگتا۔ اگر اس نے بول دی نا میں تو مسلم ہوں تو اس کے لیے پھر مسلم مولوی صاحب کو لایا جائے گا، پھر وہ آب زمزم ڈالیں گے تو بھاگے گا، ورنہ اس کے اندر کوئی چیخیں نہیں نکلیں گی۔ باقاعدہ میں نے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ آب زمزم کا چھڑکا دو اور پھر دیکھو کمال، پھر کیسا تمہارا یہ جن بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا۔ تو یہ تو مذاہب عالم کا خاصہ ہے کہ مذاہب عالم کے اندر ایک مقدس پانی کا نظریہ اس کو رائج رکھا جاتا ہے، کیونکہ عوام کو جتنا آپ انٹرٹین کرتے رہیں گے عوام آپ سے جڑی رہے گی۔ ان کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، عوام کو تو چاہیے کہ میں کسی نہ کسی طرح ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے، مقدس اور کرامت کی چادر میں لپٹی ہوئی چیزیں آپ دیتے رہیں، وہ خوش رہتے ہیں۔ آب زمزم کا جو میں نے کہا نا کہ اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں بہت مشہور ہیں، درسی کتابوں کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ابراہیم رسول اللہ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے شیر خوار بچے کو، شیر خوار یعنی ایسا بچہ جو دودھ پیتا ہوتا ہے اس کو لے جائیے اور ایک ذی زرع پر چھوڑ دیجیے۔ قرآن سند مل گئی والی آیت سے، غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ آئیے اور چھوڑ کے واپس آ جائیے۔ یعنی ابراہیم رسول اللہ ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی پہلی جو بیوی تھی، بلکہ یہ جو اولاد تھی یہ تو لونڈی سے ہوئی تھی جن کا ہاجر نام بتایا جاتا ہے، اور یہ لونڈی ان کو دی تھی کسی بادشاہ نے اپنے پاس سے کہ یہ لونڈی جو ہے وہ ابراہیم رسول اللہ کے پاس رہا کرے گی۔ یہ سب باتیں بہت مشہور ہیں، بائبل کے اندر تو پوری کی پوری باتیں لکھی ہوئی، وہیں سے مستعار لی ہوئی باتیں ہیں ہمارے یہاں جو مشہور ہیں۔ تو ایک بیٹے کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بچہ رو رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، اور صفا بھاگ رہی ہیں، کبھی مروہ بھاگ رہی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ ان کی بھاگنے کی وجہ سے آج ان پہاڑیوں کے نام صفا مروہ ہو گئے ہیں، اور اس کو جاری و ساری رکھا ہے بطور عبادت۔ وہ عبادت کے طور پر بھاگی بھی نہیں تھی، لیکن اس کو بطور عبادت اللہ نے جاری و ساری رکھا، یہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے اتنی ایڑیاں ماری کہ وہ پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا، اور کسی نے کہا کہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں، یہ باقاعدہ میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں یہ باتیں، بھاگتی ہوئی آئی ہیں تو ان کو فرشتہ نظر آیا، جبرائیل نظر آئے۔ ویسے کہتے ہیں کہ جبرائیل صرف اور صرف انبیاء کے سامنے آتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حاجہ کے سامنے جبرائیل کھڑے تھے، انہوں نے اپنے پاؤں سے جو ضرب لگائی ہے تو پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ زمی زمی یا زمزم کہا، وہ کہتے ہیں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا، جبکہ جب میں نے عربی زبان کے اندر زمزمہ کا معنی دیکھا تو زمزمہ کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، رکنا نہیں ہوتا،
کسی چیز کو باندھ دینا، لگام ڈال دینا ہوتا ہے، رکنا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ زمزم یعنی رک جا، اور اس کے ساتھ آب لگا دیا، اور آب تو ہے ہی فارسی کا ورڈ، آب تو عربی کا ورڈ ہے ہی نہیں۔ جسے شب لگایا ہے تو ایک نظریہ شب کے ساتھ آنا شروع ہوا، تو جیسے ہی انہوں نے زمزم کے ساتھ آب لگا دیا تو آب زمزم بنا کے ایک نئے جو طریقے ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو زمزم کا لفظ آپ کے ساتھ آیا ہے یہ عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، بلکہ جو عربی کا زمزمہ ہے وہ الگ ہے، اور یہ زمزم فارسی کا ہی ورڈ ہے جو مشہور کیا ہوا ہے۔ میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لغت کی جو بات کرنے والے ہیں، لغت پہ کام کرنے والے ہیں، ان کو تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ رک جا، وہ پانی رک گیا، انہوں نے وہاں پر بنا دی ایک جگہ اور چشمہ جاری ہو گیا، وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو چشمے تو قیامت تک ہی جاری رہتے ہیں، کون تو سوکھتا ہے؟ کوئی اکا دکا ہی ہوگا جو سوکھ گیا ہوگا بیچارہ، ورنہ تو جو پانی آبشار کسی پہاڑ سے بہہ رہا ہے وہ ابھی تک بہہ ہی رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر تانتے بن گئے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آب زمزم ہیں، باقاعدہ روایت موجود ہے آب زمزم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول لے جایا کرتے تھے اور اس کو نوش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کا نام لگا تو مارکیٹ پھر دیکھیں آپ کسی چلتی ہے جھوٹی روایت بیان کر کے اللہ کے رسول کے اوپر۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی ہجرت کر کے آئے، بخاری کی روایت ہے، اور 6 دن چھپ کے رہے، آب زمزم پیتے رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو پیٹ بھی بھرتا ہے اور توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ تو پانی تو توانائی فراہم کرتا ہی ہے، وہ کوئی سا بھی پانی ہو، اس میں توانائی فراہم کرنے میں یہ کون سی خصوصیت ہے جو آب زمزم کے ساتھ ہی خاص ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں نے پڑھی المستدرک الحاکم کے اندر ابن عباس سے، اس میں اللہ کے رسول سے راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ 3 سانسوں میں آب زمزم کو پیا کرو، وہ پیٹ بھر کے پیا کرو۔ ہم میں اور منافقین میں فرق کیا ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کے پیتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتے۔ یہ باقاعدہ روایت ہے المستدرک حاکم کے اندر کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم پیٹ بھر کے پیتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتے۔ اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ ایک کتاب میں میں نے جائزہ لیا، اس کتاب میں نے پڑھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس پانی کی ایسے فوائد ہیں کہ یہ پانی مختلف اوقات کے اندر مختلف ذائقہ دیتا ہے، کبھی یہ شیریں ہو جاتا ہے میٹھا، کبھی نمکین ہو جاتا ہے، کبھی نہ یہ میٹھا نمکین ہوتا ہے، درمیان ڈل گا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو رات کے 2 بجے پانی پیا کہ یہ دودھ کی گائے کے دودھ کی طرح ہو جاتا ہے، رات کے 2 بجے، باقاعدہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیا کیا باتیں بیان کر دیتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا ہمارے یہاں کچھ اس کے آداب بھی ہیں آب زمزم کے۔ آب زمزم پینے کے آداب کیا ہیں کہ کہیں کھڑے ہو کے آپ پانی پیو، بیٹھ کے پانی نہ پیو۔ ویسے سارے پانی بیٹھ کے پینے کی ترغیب کی جاتی ہے، کہتے ہیں آب زمزم کو کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آب زمزم کھڑے ہو کے پیا جائے، کسی حدیث کے اندر۔ کس نے بتایا آپ کو؟ کبھی جائزہ لیا اس چیز کا کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے؟ نہیں، بلائنڈ فالوئنگ، بھیڑ چال، چلے جا رہے ہیں، بس جو بتا دیا سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہی ہوگا، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، الماء زمزم لما شرب لہ۔ اس کے مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ بھی یہی کیا ہوا ہے کہ پانی زمزم کا جو پانی ہے جس چیز کے لیے پیا جائے وہی چیز حاصل ہو جائے گی۔ اب لوگ لگے ہوئے ہیں مریضوں کو آب زمزم پلایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نیت کر کے پی کہ آپ کا یہ والا معاملہ حل ہو جائے تو وہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ روایت میں تو عام ہے جس چیز کے لیے پیا جائے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ یعنی تو یہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں تو آب زمزم کے پھر کولر ہونے چاہیے کہ شفایاب مریض آتے جائیں یہاں سے، اور یہاں سے کولر سے پانی پلائیں آب زمزم، یہاں سے باہر نکلتے جائیں، ورنہ تو پھر اس روایت کا مفہوم تو جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو رہا۔ اس روایت کے جو بیان آیا ہے وہ تو عدم ثابت ہو رہا ہے، باطل ثابت ہو رہا ہے، اگر یہ والا معاملہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔
پھر اس کی دیگر تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سارے کے سارے افسانے سب باطل روایات اور ایک مقدس پانی کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے یہ روایات بنائی گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ ایک کاروبار کا ذریعہ بن جائے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر وہاں سے بوتلیں سپلائی کی جاتی ہیں اور لوگوں کو کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کیا ہے کہ تقدس کے مارے ہیں اور پانی کے اوپر چلے جا رہے ہیں کہ یہ پانی ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلات کو، ہمارے تکالیف کو ختم کرنے والا ہے۔ یہاں تک بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو اس پانی سے استنجا کرنے کو بھی ناجائز قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ اس پانی سے استنجا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے، پانی تو سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ ہی نے پانی تیار کیا ہے۔ کون سا پانی ایسا ہے جو آپ کہیں گے یہ خاص پانی ہے، یہ عام پانی ہے؟ یہ خاص اور عام تو ہم نے خود ہی کیا ہے، اللہ نے کوئی خاص عام نہیں کیا۔ یعنی کہ میں اگر قرآن کی بات کروں گا تو قرآن کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے پانی سے، کہ کون سا پانی خاص اور کون سا عام۔ وہ تو کہتا ہے کہ وَهُوَ الْمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ یہ تو وہ ہیں جس نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو جاری فرمایا ہے، ایک کو میٹھا اور ایک کو سخت اور تلخ کڑوا۔ وہ تو یہ بیان کر رہا ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے کون سا پانی ہولی واٹر ہے اور کون سا جو ہے وہ غیر ثابت شدہ پانی ہے۔ یعنی گنگا جمنا ہے تو وہ غیر ثابت شدہ ہے۔ بپتسمہ جس سے دیا جا رہا ہے، بپتسمہ کے اندر باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آتا ہے جو پیدا ہوا ہوا، اس کو اس پانی کے اندر پورا کا پورا ڈبو دیا جاتا ہے، اندر تک کچھ سیکنڈ تک اس سے سانس نہ رکے، اس کو کہتے ہیں یہ بپتسمہ ہو گیا اس کا، اب یہ اصل میں پاک ہوا ہے، اب یہ کرسچینٹی کا حقدار ہوا ہے، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ظالموں نے کیا کیا کہ ایک نبی جان دا بیپٹسمٹ انہوں نے نام تیار کر لیا۔ اگر ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو ان کا راہبانہ ایک لباس تیار کیا ہوا ہے کہ راہب تھے اور دنیا سے کٹ کر سے بپتسمہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، ہولی واٹر۔ یہی چیز یہودیوں کے اندر بھی اور ہر مذہب میں اجازت ہے، یہ چیزیں سب کے ہاں مشترکہ نظر آتی ہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو روایات میں نے پڑھی تھی ابھی ترمذی وغیرہ کی، یہ سب روایات اصول حدیث کے اندر لوگ اس کو باطل کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر نئی نئی کرامات میں تھا نا، ایک صاحب کسی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ رات میں 2 بجے پانی پیے نا آپ زمزم کا تو وہ دودھ کی طرح آپ کو نظر آئے گا، دودھ کا فائدہ دے گا جو گائے کا دودھ نکلتا ہے۔ تو یہ سب کے سب کہانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔